ناظرین، ہر روز کی طرح تحریک اتباع رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں اور آپ حاضر ہیں۔ اس نشست کے اندر ہم وہ غسل کی جو سنتیں ہیں وہ پڑھیں گے۔ ناظرین توجہ سے سماعت فرمانا ہے۔ غسل کی جو سب سے پہلی سنت ہے وہ یہ ہے کہ نیت کرنا۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اگر آپ نے دل میں نیت کر لی تو آپ کی نیت ہو جائے گی۔ اور اسی طرح دونوں ہاتھ کلائیوں سمیت تین بار دھونا۔ دونوں ہاتھوں کو کلائیوں سمیت تین بار دھونا، یہ بھی سنت ہے۔ اور استنجے کی جگہ دھوئے، خواہ نجاست ہو یا نہ ہو۔ اگر نجاست ہو تو پھر تو بطریق اولا دھوئے گا۔ اگر نجاست نہیں ہے تو پھر بھی سنت یہ ہے کہ وہ جو ہے استنجے کی جگہ جو ہے وہ دھوئے گا۔ اسی طرح بدن پر جہاں کہیں بھی نجاست لگی ہو اسے دور کرنا، اسے ہٹانا، اسے ختم کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ جسم کے کسی بھی عضو پر جو ہے نجاست لگی ہو تو اسے دور کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ اور اس کے بعد نماز کا سا وضو کرے، جس طرح نماز کے لیے انسان وضو کرتا ہے اس طرح وضو کرے، مگر پاؤں نہ دھوئے۔ پاؤں نہ دھوئے، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہاں پر پانی کھڑا ہوتا ہے، پانی رک جاتا ہے تو پھر پاؤں نہ دھوئے، پاؤں پھر بعد میں دھو لے۔ اگر چوکی یا تختے پر یا پتھر پر نہائے تو پاؤں بھی دھو لے، کیونکہ آج کل تو یہ جو ہے ماشاءاللہ یہ چیزیں ختم ہی ہو گئی ہیں۔ اب تو ماشاءاللہ پانی جو ہے ہمارے گھروں میں اس طرح شاور لگے ہوئے ہیں تو پانی ہمارے سر پر گرتا ہے تو وہ تمام جسم سے بہتا ہوا تو جناب نیچے ماشاءاللہ فرش وغیرہ ہے، ٹائلیں وغیرہ ہیں، پانی رکتا ہی نہیں ہے۔ وہ پانی وہاں سے چلا جاتا ہے اور گزر جاتا ہے، وہاں پانی رکتا نہیں ہے۔ اب تو یہ نوبت ہی نہیں ہے کہ بعد میں انسان جو ہے اپنے پاؤں کو دھوئے۔ اب پاؤں کو پہلے ہی دھو لے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی جگہ ہے ایسی جہاں پر پانی رک جاتا ہے، وہاں پر پھر وہ شخص جو ہے پاؤں بعد میں دھوئے گا جب وہ غسل کر لے گا۔ اسی طرح بدن پر تیل کی طرح پانی کو چپڑ لے۔ بدن پر تیل کی طرح پانی کو ملے اچھی طرح، یہ بھی سنت ہے۔ خصوصاً جب سردیاں ہوں، سردیوں میں جو ہے یہ پانی کو اچھی طرح جسم پر چپڑ لے، مل لے، یہ بھی سنت طریقہ ہے۔ اسی طرح 3 مرتبہ داہنے کندھے پر پانی بہائے اور اسی طرح 3 مرتبہ بائیں کندھے پر پانی بہائے اور اسی طرح سر پر 3 مرتبہ پانی بہائے اور تمام جسم پر پانی بہائے۔ اور اسی طرح جائے غسل سے الگ ہو جائے۔ اگر وضو کرنے میں پاؤں نہیں دھوئے تھے اب وہ دھو لے۔ اگر اس نے غسل کرنے کے دوران پاؤں جو ہے وہ نہیں دھوئے تھے، بعد میں وہ اس جگہ سے الگ ہو جائے، جائے غسل سے وہ الگ ہو جائے، سائڈ پر ہو جائے، پھر وہ اچھی طرح اپنے پاؤں کو بھی دھو لے۔ جس وقت غسل کرنا ہے، غسل کرنے کے دوران اپنا جو چہرہ ہے یہ قبلہ شریف کی طرف نہیں کرنا۔ قبلہ شریف کی طرف نہ ہی پیٹھ کرنی ہے اور نہ ہی چہرہ اپنا کرنا ہے۔ تو اسی طرح یہ بھی سنت طریقہ ہے کہ جہاں پر بھی آپ غسل کرو وہاں جگہ جو ہے آپ ایسی جگہ پر جہاں آپ کو کوئی دیکھ نہ سکے، جہاں آپ کی جو شرمگاہ ہے وہ کسی کو نظر نہ آئے، ایسی جگہ پر غسل کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اگر جگہ نہیں ہے
اگر پانی جو ہے مطلب ہے کہ تالاب ہے یا کھلا پانی ہے جہاں پر انسان کو سطر چھپانے کے لیے چار دیواری نہیں ہے، تو پھر وہ اس طرح کرے کہ اچھی طرح ایک کپڑا جو ہے اپنی شرمگاہ پر لپیٹ لے. اگر باریک ہے تو پھر 2 لپیٹ لے، اگر زیادہ باریک ہے تو پھر 2-3 جو ہے اچھی طرح لپیٹ لے، تاکہ جو ہے انسان کے جو ہے اعضاء یہ نظر نہ آئے. ناظرین، اگر ایک کپڑا مل جائے، موٹا کپڑا ہو، تو پھر ایک ہی کپڑا ٹھیک ہے، کیونکہ وہ موٹا کپڑا ہے، اس میں جو ہے عضو جو ہے وہ نظر نہیں آئیں گے، اعضاء جو ہیں وہ نظر نہیں آئیں گے. یہ بھی سنت ہے کہ اپنی شرمگاہ کو چھپانا اور ایسی جگہ پر غسل کرنا جہاں پر آپ کو کوئی بھی انسان، کوئی بھی شخص نہ دیکھ سکے. اور ایسی آخر میں بات کروں گا کہ بعض لوگ جو ہیں وہ جب طہارت خانے میں داخل ہوتے ہیں تو وہ کلمہ کلام پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر پہلا کلمہ آپ نے نہ پڑھا تو آپ پاکی حاصل نہیں ہوگی. ناظرین، یہ باتیں جو ہیں یہ من گھڑت باتیں ہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. پانی جو ہے یہ طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے، پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے. جب پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے تو اس میں کلمے کا عمل دخل نہیں ہے. اور ہاں، یہ بھی بات یاد رکھ لینا کہ اگر جب آپ طہارت خانے میں داخل ہوں، طہارت خانے میں داخل ہونے کے بعد آپ نے کوئی بھی کلمہ کلام نہیں پڑھنا، نہ ہی پہلا کلمہ پڑھنا ہے، نہ ہی آپ نے کوئی اللہ اکبر کی صدائیں لگانی ہے، کوئی بھی کلمہ کلام آپ نے نہیں پڑھنا، کیونکہ طہارت خانے میں مناسب نہیں ہے، مکروہ ہے وہاں پر کوئی بھی کلمہ کلام نہیں پڑھنا. اسی طرح جب انسان غسل کر لے، غسل کرنے کے بعد یہ بھی سنت ہے کہ بندہ اپنے رومال ہو یا کوئی تولیہ وغیرہ ہو، کوئی بھی کپڑا ہو صاف ہو، کوئی نجاست والا کپڑا نہ ہو، اس کپڑے سے جو ہے اپنے بدن کو اچھی طرح صاف کر لے. ناظرین، یہاں پر بھی ایک چھوٹی سی بات میں عرض کروں گا. اگر آپ کے پاس کوئی رومال ہے یا تولیہ وغیرہ ہے تو جب آپ نے اپنے بدن کو صاف کرنا ہے نا، تو آپ نے اس طرح جو ہے دبا کر صاف نہیں کرنا کہ بالکل ہی پتہ ہی نہ چلے کہ انسان نے کو غسل کیا ہے یا نہیں کیا. ہاں، آپ نے جب اپنے بدن کو، اپنے جسم کو صاف کرنا ہے، اس طرح سے صاف کرنا ہے کہ جو بدن پر جو پانی کے قطرے ہیں ان کو آہستہ آہستہ سے ان کو جو ہے نا رومال کے ساتھ ان کو اٹھا لینا ہے، جذب کر لینا ہے رومال میں. تو بالکل دبا کر جو ہے جسم کو صاف نہیں کرنا. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم کو ان سب سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.